الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے. آپ زہری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور یہ وہی خاندان ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان ہے. آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. والد کا نام عوف اور والدہ کا نام شفا تھا. چوبیس قبل ہجری 578 عیسوی کے اندر آپ پیدا ہوئے اور 20 سال سے عمر متجاوز تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ اور ترغیب سے مشرف باسلام ہوئے. اسلام سے قبل آپ کا نام عمر یا عبد الکعبہ تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا. شروع سے ہی سلیم الفطرت تھے، شراب سے مجتنب رہتے اور آپ کا پیشہ تجارت تھا. مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف جب کفار کی ایذا رسانیاں بڑھیں، انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی. تو پہلے آپ حبشہ کی طرف، پھر مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر ہوئے. آپ نے ہجرت فرمائی. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا رشتہ مواخات حضرت سیدنا سعد بن الربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم کیا. آپ کا ایک یادگار واقعہ ہے جو آپ کی خودداری، غیرت اور عظمت پر دلالت کرتا ہے. جب آپ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو بے سر و سامانی کی حالت کے اندر تھے، آپ کے پاس کچھ نہ تھا. تو مواخات میں آپ کے بھائی حضرت سعد بن الربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ سے کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ آپ کا رشتہ مواخات قائم کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مال کو تقسیم کروں.
اسی وقت اپنے مال کو تقسیم کرتا ہوں تو آدھا مال آپ رکھ لیں، آدھا میں رکھتا ہوں، اور 2 میری بیویاں ہیں، آپ جس کو پسند کریں میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے عقد کر لیں۔ تو آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت آپ کے مال کے اندر، اہل و عیال کے اندر برکت دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بازار کا رستہ دکھائیں۔ آپ بازار تشریف لے کر گئے، وہاں سے آپ نے پنیر خریدا اور گھی خریدا، اس کی تجارت شروع کر دی۔ چند دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے مال کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ کچھ دن گزرے تھے کہ آپ نے ایک انصاریہ عورت سے شادی کر لی، اور مال و دولت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے خوب فراوانی عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی کا، حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تمام غزوات کے اندر شریک ہوتے رہے، اور جانثاری کے، شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ صرف غزوہ احد کے اندر آپ کے جسم پر 20 زخم آئے، اور ایک زخم ایسا تھا جو آپ کے پاؤں کے اندر آیا، جس کی وجہ سے، اس زخم کی وجہ سے ساری زندگی اس پاؤں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں، کچھ ایسے فضائل ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے، وہ آپ کا خاصہ ہیں۔ آپ کے جسم پر خارش کے اثرات تھے، خارش کی بیماری ہو گئی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر آپ کو اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ آپ ریشم کا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن شریعت کے جو معاملات تھے اس میں نرمی کے قائل نہ تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو دونوں نے ریشمی کپڑا پہنا ہوا تھا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے خاص اجازت مرحمت تھی، اس وجہ سے وہ ریشم کا کپڑا پہنتے تھے۔ لیکن آپ کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی والد کو دیکھ کر وہ پہننا شروع کر دیا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر باپ بیٹا آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا۔ تو آپ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالا اور ڈال کر اس ریشم کے کرتے کو چاک کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر مجھے اجازت مرحمت فرمائی تھی، میں نے اس لیے یہ ریشم کا کرتا پہنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ اجازت صرف اور صرف آپ کے لیے تھی، آپ کے بیٹوں کے لیے نہیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ثروت تھے، دولت مند افراد کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن آپ کی دولت دنیا کی شان و شوکت کے لیے نہیں تھی،
دنیا کے عیش و آرام کے لیے نہیں تھی۔ صحابہ کرام کی ایک مشترکہ خصوصیت تھی کہ جو جس قدر دولت مند ہوتا، صاحب ثروت ہوتا، تو اسی قدر اس کی دولت اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کی بہبود کے لیے خرچ ہوا کرتی تھی۔ آپ اپنی اس دولت کی وجہ سے متفکر بھی رہتے تھے۔ حالانکہ جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر یک مشت 40 ہزار دینار پیش کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات جہاد کے لیے 500 اونٹ اور 500 گھوڑے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ یہ دنیا کی جو دولت تھی اس کے اندر متفکر رہتے، غمگین رہتے کہ کہیں یہ دولت عقبہ کے لیے ندامت کا باعث نہ بن جائے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور اپنی اس پریشانی کا اظہار کرنے لگے کہ کہیں یہ دولت آخرت میں نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ تو حضرت ام المؤمنین فرمانے لگے کہ تجھے چاہیے کہ تو دنیا کے اندر یہ مال و دولت اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کر۔ آپ 75 برس کی عمر میں مدینہ منورہ کے اندر آپ نے وصال فرمایا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ تو جس وقت آپ کا جنازہ جا رہا تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے جنازے کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، آج یہ پہاڑ بھی چل بسا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ اے عبد الرحمن، آپ نے دنیا کا صاف پانی پیا اور گدلا پانی آپ نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے، اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ